میں نے 80% یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا ہے اور 20% کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد تم لوگوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش میں ان 20% کو بھی ختم کر کے جاتا اور دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان مٹا کے جاتا۔ ناظرین، یہ الفاظ تھے ایڈولف ہٹلر کے۔ ناظرین، ہٹلر کا نام ذہن میں آتے ہی یہ خیال آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، مگر آخر ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا اور اس نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا؟ ناظرین، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئی، مگر سب سے درست جواب یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی سب سے بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی کو دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملک سے تمام غدار ختم کر دیے جائیں۔ یہ انسان کی ترقی کے لیے رکاوٹ ہے۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدعہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائیت کو ماننے کے اس انکار کو بھی تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ کئی سالوں تک عیسائیوں کے چرچ نے انہیں یہ سکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی، جبکہ آج کے مورخین اور چرچ یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روم کی حکومت نے اس لیے شہید کیا تھا کہ افسران انہیں اپنے اقتدار کے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھتے تھے۔ مذہبی تصادم کے ساتھ معاشی تصادم بھی شامل تھے۔ حکمرانوں نے یہودیوں پر پابندیاں لگا دیں اور ان پر مخصوص ملازمتیں کرنے اور زمین کی ملکیت حاصل کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس وقت پرانے چرچ سود کی یعنی پیسے پر سود وصول کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ فرانس کی خفیہ پولیس کے ایک اہلکار زیون کے بڑوں کے پروٹوکولز تیار کیے گئے۔ پروٹوکولز میں یہ کہا گیا کہ یہودی پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ان دستاویزات میں عالمی یہودی لیڈروں کی ایک میٹنگ کے کامنٹس شامل کیے گئے، جن میں انہوں نے پوری دنیا پر قابض ہونے کی حتمی شکل دی، اور ان میں یہ واضح تھا کہ یہودی خفیہ تنظیموں اور ایجنسیوں کے ذریعے سیاسی جماعتوں، معیشت، اخبارات اور عوامی رائے کو کنٹرول کرنا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ پروٹوکولز کو دنیا کے مختلف ممالک میں شائع کیا گیا، جس میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ بھی شامل تھا۔ نومبر 1938 کی رات کو یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا۔ بظاہر یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا۔ ایک یہودی کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا۔ 2 دنوں میں 250 سے زائد یہودی اور عبادت گاہیں جلائی گئی۔ 7000 سے زائد یہودی کاروباروں میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا۔ درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی قبرستانوں، اسپتالوں، گھروں اور اسکولوں کو لوٹا گیا، جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیکھتی ہی رہی۔ سڑکوں پر بکھرے دکانوں کے شیشوں کی کرچیوں کی وجہ سے اس رات کو کرسٹل نائٹ یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جانے لگا۔ ناظرین، اس رات کی اگلی صبح 30,000 یہودیوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کیا گیا اور حراستی کیمپوں میں بھیجا گیا، جہاں ان میں سے سینکڑوں افراد مر گئے۔ کچھ یہودی عورتوں کو بھی قید کر کے مقامی قید خانوں میں بھیج دیا گیا۔ یہودیوں کے کاروباروں کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک کہ ان کا انتظام غیر یہودی ہاتھوں میں نہ دیا گیا ہو۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیے گئے، جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے۔ کرسٹل نائٹ کے بعد یہودیوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ ان پر تمام تفریحی پارکوں پر، سیرگاہوں پر پابندیاں لگا دی گئی تھی اور انہیں سرکاری سکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔
اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کر لی، زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی ہی بھرپور کوشش کی۔ ناظرین، 17,000 کے قریب یہودیوں کو جرمن سے نکال دیا گیا، اور یہ سب ان کے ساتھ جرمنی میں موجود رہنے کے باوجود جرمنی کے خلاف سازشوں اور حملوں کے بعد کیا جانے لگا تھا۔ 9 نومبر 1938 پیرس میں جرمن سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہودیوں کی نشاندہی کر کے انہیں سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ اڈولف ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 مہینے بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تطہیر شروع ہو گئی۔ ان قوانین میں ایک آئین پیراگراف شامل تھا جس میں تمام یہودیوں کو نکال پھینکنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ حکومت کے تمام ملازمین کو اپنی اپنی نسلوں کے دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی، اور جن ملازمین کے والدین، نانا نانی یا دادا دادی یہودی تھے ان کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ 17 اگست 1938 یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ جرمنی نے ان یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے ناموں کے ساتھ یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اپنے پہلے نام کے بعد یہودی نام کا اضافہ کرنا لازم قرار دیا گیا۔ مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارا کا نام دیا گیا۔ مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارا لگائیں گی تاکہ پتہ چلے کہ وہ یہودی ہیں۔ اکتوبر میں جرمن نے تمام یہودیوں کے پاسپورٹس ضبط کر لیے۔ یہودیوں کو جاری کیے جانے والے نئے پاسپورٹس جے کا ٹھپا لگایا گیا جو مالکان کی یہودی شناخت کی گواہی دیتا تھا۔ 19 ستمبر 1941 جرمنی میں یہودیوں کی شناخت کے لیے بیج متعارف کروایا گیا۔ 6 سال سے زائد عمر والے یہودیوں کو تمام اوقات اپنے کپڑوں پر 6 نقطوں والا ایک پیلے رنگ کا ستارہ پہننا لازمی قرار دیا گیا، جس پر کالے حرفوں میں جوڈ لکھا گیا تھا، جو جرمن زبان میں یہودی کہلاتا تھا۔ اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا تھا۔ اکتوبر میں یہودیوں کی جرمنی سے باقاعدہ جلا وطنی شروع ہو گئی۔ مارچ 1942 میں یہودیوں کو اپنی رہائش گاہ پر بھی ستارے کی علامت ظاہر کرنا ضروری ہو گیا۔ ناظرین، یہودیوں کی یہ نسل کشی پولوکاسٹ کہلاتی ہے۔ پولوکاسٹ ایک لفظ ہے جس کے استعمال پر پابندی ہے۔ دنیا میں 13 ایسے ممالک ہیں جن میں یہ لفظ بولتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں یا کسی تحریر میں لکھتے ہیں تو 3 سے 10 سال کی سزا آپ کو ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا۔ یہودیوں نے اس لفظ کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا، مظلوم بنے اور اس نسل کشی کا اتنا چرچا کیا کہ ساری دنیا یہاں تک کہ جرمن بھی آج یہودیوں سے مل کر روتے ہیں۔ نسل کشی کسی کی بھی ہو، وہاں گانا سنتے سنتے تو کسی کی موت نہیں آ جاتی۔ انسانی حقوقوں کی سنگین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ چیخو پکار، بچوں کے سامنے ماں باپ کا قتل اور ماں باپ کے سامنے بچوں کا قتل، بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عصمت دری، بالکل ویسے جیسے صابرہ اور شکیلہ کے کیمپوں میں مسلمانوں کے ساتھ کی گئی۔ مگر مسلمانوں کے خون کو یہودی کیچپ زدہ مزیدار بچے کہتے ہیں، جبکہ اپنے بچوں پر یہودی آنسو بہاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہودی پناہ گزین بنا کر فلسطین بھیجے گئے تو پوری دنیا سے سفاک قاتل اور ذہنی مریض ڈھونڈ ڈھونڈ کر فلسطین بھیجے گئے۔ ان لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ خون کو جوس کہتے تھے اور انسانی گوشت کو پوٹ کا نام دیتے تھے۔ یہ اس قدر سفاک تھے کہ انہیں ہی اعلیٰ افسران بنا کر اسرائیل کی فوج میں بھیجا گیا۔ انہوں نے جب فلسطین کی آبادی پر ظلم ڈھائے تو اقوام متحدہ ایک منافق کی طرح انہیں گھیر کر ان کے گھروں سے نکال کر لے گیا۔ ان مسلمانوں کے گھروں پر یہودیوں کے قبضے ہو گئے۔ جب مہاجرین کیمپس میں کسی اسلامی تہوار کے موقع پر خوب تیز آواز میں خوشیاں منانے کے نام پر تیز گانے چلائے گئے، ایک فلسطینی جو کہ فلسطین کے سفارت خانے میں سفارتکار بھی رہے اور آج کل جامعہ ازہر میں پروفیسر ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان گانوں کی آڑ میں مسلمانوں کی چیخیں کسی کو سنائی نہ دی۔ یہودی مسلمانوں کے خیموں میں گھستے، قصائیوں کی طرح مسلمانوں کو ذبح کرتے اور تھک جاتے، پھر شراب پینے جاتے، شراب پیتے اور اپنے اوپر پھینکتے۔
کہہ کہے لگاتے اور پھر ناچتے ہوئے مسلمانوں میں گھس جاتے۔ یہودیوں نے اس قتل عام کو ایک تہوار کی طرح منایا۔ صبح ان کیمپس میں صرف انسانی گوشت اور خون تھا۔ لاشوں کو اس طرح مسلا گیا کہ کسی بھی انسان کی پہچان ممکن نہ تھی۔ تمام انسانی اجزاء کو اجتماعی طور پر قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ مرنے والوں کے گھروں، باغات اور کھیتوں پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو آج بھی قدیم توریت کو مانتا ہے اور یہودیوں کے الگ وطن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مانتا ہے۔ ان کے مطابق دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر یہودیوں نے اس کی نافرمانی کر کے الگ وطن بنا لیا۔ یہ آپ کو اکثر دیوار گریہ پر ماتھا رگڑتے اور روتے ہوئے ملیں گے، مگر یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ زیادہ تر جنونی جو زائنسٹ کہلاتے ہیں دنیا کے سامنے مظلوم بن کر ہمدردیاں سمیٹنے والے لوگ ہیں، درندے سے زیادہ شفاق ہیں۔ یہ اپنا مقصد کبھی نہیں بھولے تھے۔ آج اڈولف ہٹلر کو وقت نے صحیح ثابت کر دیا ہے۔ یہودیوں کی جس عالمی سازش کو نازیوں اور روسیوں نے بے نقاب کیا تھا اور جسے روکنے کی کوشش کی تھی، یہودیوں نے پیر جماتے ہی اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ فرق صرف اتنا ہے، اس بار عیسائی دنیا ان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ صرف یہودیوں کو نہ صرف مظلوم سمجھتے ہیں بلکہ ان کے خلاف بات کرنے کو بہت بڑا گناہ بھی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔